رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آغاز ہے خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ علم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ ضرور کیا، اور تم پر سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بھی بلند کر دیا۔ تو ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو مقرر کردہ اور پھر اپنے پروردگار کی طرف رغبت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور جو سچ کا حکم دیتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے۔ درود و سلام ہو معراج ادب، ختم مرتبت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں ان نفوس قدسیہ کے سامنے جو مشعل راہ ہیں مومنین کے لیے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنجتن پاک کے، میں سلام پیش کرتا ہوں ان صاحبان روضہ اور صاحبان مزار، اولیاء کرام، اوصیاء کرام کی خدمت میں جو جا بجائے قرۂ ارض پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں۔ درود بھیجئے، ثواب ملے گا، اور سلام بھیجئے، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی صمیم قلب سے آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ نیوز کی اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان سے لغویات سے پاک خصوصی نشریات رمضان کی، جس کا عنوان ہے مرحبا رمضان۔ آج یہ حصہ جس میں ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، یہ دراصل مرحبا سحر کا حصہ ہے۔ مرحبا سحر، مرحبا افطار، اور مجموعی طور پر مرحبا رمضان معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ مرحبا رمضان کا جو سلسلہ ہے، دراصل ایک علم و عمل کا سلسلہ ہے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ بھی علم و عمل کا ہوتا ہے، اور علم و عمل میں ہم علماء کرام کو بلاتے ہیں اور کسی ایک خاص موضوع کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اور اس سلسلے میں جب ہم نے موضوع کا انتخاب کیا تو خصوصی طور پر آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے جس سے ہماری روح کا رشتہ ہے۔ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، بلکہ اگر یہ کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارا کل ایمان اسی میں مضمر ہے۔ وہ عنوان ختم الرسل، معراج ادب، ختمی مرتبت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا ہے۔ یہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید واضح طور پر دلیل کے ساتھ میرے پاس، میرے علم کے مطابق، میں علماء کرام سے تصحیح لوں گا، میرے علم کے مطابق نعت رسول مقبول کا مجموعہ ہے۔
دراصل قرآن نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب رب اپنے محبوب کی مدحت کرتا ہے قرآن مجید میں، کبھی واللیل کا اشارہ دیتا ہے، کبھی عارض کی بات کرتا ہے، کبھی اس کے لہجے کی بات کرتا ہے، تو دراصل جیسے سنت نبوی ہے کہ اللہ کے رسول جو کام کریں آپ وہ اختیار کر لیں، تو یہ سنت نبوی ہے۔ جیسے رسول اللہ کچھ کہیں، اپنے دہن مبارک سے کچھ فرمائیں، تو وہ حدیث نبوی ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح ایک اللہ کی سنت بھی ہے، ایک اللہ کی حدیث بھی ہے، جسے کہتے ہیں حدیث قدسی اور سنت قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی کی بھی مثال ہے اور سنت قدسی کی بھی مثال ہے کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتا ہے۔ یہ ثنا صرف اللہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو بے شک لا شریک ہے، لیکن ایک ایسی عبادت میں شریک ہو جاتا ہے جو دراصل درود کی صورت میں تمام ملائکہ کے لیے حکم، تمام اہل ایمان کے لیے حکم، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے اللہ، اور پھر فرشتے، اور پھر مومنین۔ دراصل یہ درود تعریف کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد میں یہاں پر بالخصوص بالعنوان انتہائی ادب سے اس نفس خاص کی جانب اشارہ دوں گا جن کا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو بنیاد بنے اس ثنا کی، جو آج تک سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں ثنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ دراصل اس میں ہمیشہ حسان، جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ضرور شامل رہتا ہے۔ ثنا کے اس عنوان پر وہ تمام ثنا خواں، وہ تمام ثنا گو شعراء جنہوں نے اس نعتیہ ادب کے عنوان پر اپنا اپنا حصہ شمار کیا، وہ لائق صد تحسین اور خراج عقیدت بھی ہیں، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم نے سچ نیوز کی اسکرین سے مرحبا سحر میں ایک خصوصی سیگمنٹ بنایا کہ ہمارا جو مقابلہ حسن نعت ہے، جسے ہم نے عنوان دیا ہے کون بنے گا سچ کی آواز، اس کا ہر ایپیسوڈ ہم نے موسوم کیا ہے کسی ایک نامور ثنا خواں یا ثنا گو شاعر سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور واقعتاً رحمت اللہ علیہ اور رضوان اللہ علیہ کی حیثیت سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کو ایک سیگمنٹ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ آج ثنائے رسول کا کیسے حق ادا کیا جائے، اس پر بات ہوگی، اس لیے کہ عشق رسول کا دعویٰ سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن یقین جانیں میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میں دعویٰ تو کرتا ہوں، میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ خدا کرے کہ میرے پاس اس عشق رسول کی دلیل پیدا ہو جائے اور آپ کے پاس بھی دلیل پیدا ہو جائے۔ قال علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا فرمان ہے کہ رب کو اپنی ذاتی دلیل سے بھی پہچانو۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا۔ چنانچہ جس طرح رب کو پہچاننے کے لیے ایک دلیل ذاتی لازم ہے بقول حضرت امام اول، تو اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رسول اکرم سے عشق کی بھی دلیل ہونی چاہیے، کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے، کوئی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے۔ میں انتہائی ادب سے کہوں گا، وہ لوگ جو تبلیغ کا عنوان رکھتے ہیں، بارہا میں نے دیکھا تبلیغ کے لیے جملوں کا استعمال ہوتا ہے، مضامین کو پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اگر آپ سیرت محمد و آل محمد کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تبلیغ کے لیے شاید جملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغ کے لیے آپ کا کردار تبلیغ بن کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کا کردار چیخ چیخ کر بولتا ہے، بابانگ دہل بولتا ہے کہ یہ ہے دین حقہ، یہ ہے مذہب کی صحیح شکل، تو آپ کا کردار بولتا ہے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہم عشق کا اظہار تو کریں، لیکن ہمارے عشق کے اظہار کے لیے کوئی ایک دلیل بھی ہو ہمارے پاس۔ خدا کرے جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں اور وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے دل کو ڈوبا ہوا بھی پاتے ہیں، تو وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائے، وہ کسی اپنے ہی بھائی کا جو ہے وہ گربان نہ پکڑیں، کسی کے لیے نقصان دہ جو ہے وہ عمل نہ کرے۔ خدا تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے
اور اس عشق رسول کو جب ہم دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہم ان کو سمجھانے میں شاید قاصر رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے جو حجب کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، توہین آمیز خاکے بناتے ہیں اور کسی نہ کسی صورت ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور آزادی اظہار رائے کا عنوان باندھتے ہیں، ان سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر یہ آزادی اظہار رائے ہے تو آپ ہی کے دیے ہوئے چارٹر آف UN میں ایک واضح طور پر بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے انسان کی جذبات کا خیال رکھنا ہے، اس کو ٹھیس نہیں پہنچانی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے تقریباً 1.25 ارب لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے، اور یہ ٹھیس ایسی ہے جو جسمانی زخم سے زیادہ شدید ہے؟ ہمارے ایمان کا جزو نہیں، کل ہے یہ۔ تو میں چاہوں گا آج ثنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو ہو، اور جس طرح دین میانہ روی کا عنوان رکھتا ہے، ہمارے ساتھ ایک انتہائی معتدل شخصیت موجود ہیں، اور میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے کہ آپ بہت عمدہ سلیقے سے اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ خصوصی طور پر یہاں تشریف لائے، اور آپ کا لباس چونکہ مستعار ہے محمد و آل محمد کے لباس سے، ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مدحت کا عنوان ہے ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا عنوان ہے، تو پھر ہمارے ساتھ محمد وسیم موجود ہیں۔ محمد وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ میں قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، قاری فیصل محمود وڑائچ صاحب، کیا عمدہ انتخاب کیا آپ نے، کیا عمدہ انتخاب کیا۔ ویسے تو اس سے زائد آپ کے پاس بہت آپشن تھے قرآن مجید میں، لیکن زین بھائی کی مشاورت سے آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کیا ہے ثنا؟ اگر آپ خدا کی تعریف کریں تو وہ حمد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں تو وہ نعت ہے، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کریں تو وہ قصیدہ ہوگا۔ یہ لفظ مخصوص ہو گئے، اب کسی اور فرد کی تعریف کو نہ آپ حمد کہہ سکتے ہیں، نہ نعت کہہ سکتے ہیں، نہ قصیدہ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم بات کر رہے ہیں نعت کے حوالے سے، تو نعت کا پہلا عنوان تو خود رب تعالیٰ نے قائم کیا۔ آج ثنائے رسول پر میں چاہوں گا نقشبندی صاحب آپ کی جانب سے، مفتی صاحب یہ واضح ہو، ثنا کا معیار ہے کیا، یہ ثنا ہے کیا، اور اس کے کرنے یا اس کے عامل ہونے سے کیا فیوز و برکات حاصل ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک الآیہ واللہ یعصمک من الناس یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا الآیہ۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آج کا عنوان موضوع جو آپ نے دیا ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان فتنوں کے زمانے میں اس طرح روح پرور موضوع کا انتخاب کرنا، یہ میرے نزدیک کسی معجزے سے کم نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ اگر امر ہوا ہے تو اس میں ان کی ہی فضل کے ہمراہ فضل سے ہوا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ قرآن مقدس نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر کیا ہے۔ دوسرے مقام میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ حبیب ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا، بول ہے بالا تیرا۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے جناب نے تمہید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک میرے رسول کی بہترین نعت ہے۔ ایک عارف عالم گزرے ہیں پاک و ہند بر صغیر کے، وہ کوئی متنازع شخصیت نہیں ہے،
بہت متفق کا شخصیت ہے، شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جی جی علیہ رحمہ، جی جی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی الف سے لے کے قرآن کی والناس کی سین تک سارا قرآن میرے محمد عربی کی نعت ہے۔ اللہ اللہ، اگر اس کو کہیں دیکھا جائے تو ذکر بلند کیا تو کس طرح بلند کیا؟ ایک تو بلندی ہوتی ہے جو اونچائی کی طرف جائے، ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ بلندی ہے، اس کو بلند کر عام دیا، طور پہ تو ایسے ہی کہا عام طور جاتا ہے۔ پہ اسی کو ہم لیتے ہیں۔ تو وہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو پہچانا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو میں نے بعد میں پہچانا ہے، محمد کو پہلے پہچانا ہے، ہاں ہاں، کیونکہ اللہ کی پہچان مجھے رسول اللہ سے ہوئی ہے۔ واہ، اور اسی طرح اسی کے اوپر بہت سارا کلام ہے، اگر وقت ہوگا تو پھر اس پہ بھی جی جی وہ بالکل، آپ جو ہے نا یہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ، تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی جی تو صحابہ کرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا اللہ تعالیٰ نے کتنا ذکر بلند کیا ہے؟ جی قبیس، ابو قبیس کا جو پہاڑ ہے مکے میں، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس سے بھی اللہ نے آپ کا ذکر اونچا کیا ہے، بلند کیا ہے؟ سرکار مسکرائے، فرمایا اللہ نے اس سے بھی زیادہ بلند کیا ہے۔ کسی نے مثال دی کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا، کہا میرے رب نے میرا ذکر اس سے بھی زیادہ بلند کیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ کیا ہے۔ تو ذکر بلندی کے معنی یہ تھے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہی واہ رسول واہ اللہ واہ، کا ذکر ہوگا، مشروط ہو گیا، کیا یعنی کہ بات ہے، نماز روزے میں ہر جگہ ہائے ہائے ہائے، جہاں میرے رب کی توحید بیان ہو رہی ہے واہ وہی واہ واہ، رسول اللہ کی رسالت بیان ہو رہی کیا ہے۔ بات ہے، اس کیا بات، بلندی کے جو معنی میں سمجھا ہوں واہ وہ واہ یہی واہ ہے واہ، کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اور کیا جس اچھی بات وقت ہے، تک ہوگا تو میرے واہ واہ رسول واہ، کا ذکر رہے گا۔ ایک واہ واہ وقت واہ وہ آئے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا باقی کوئی نہیں ہوگا روئے زمین پہ مگر مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو رہا ہوگا، واہ، کیونکہ مخلوق ساری ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ واہ، وملائکتہ کیا بات ہے، یصلون علی النبی، واہ میں واہ، تو اس وقت بھی اپنے رسول پر درود پاک پڑھوں گا۔ کیا بات، خدا خود میر مجلس بور بود اندر نامکا خسرو، ہائے حضرت ہائے، امیر خسرو نے فرمایا تھا کیا بات ہے، کہ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرے گا، کہ اللہ فرمائے گا حبیب وہ جو تم مزمل کی چادر پہنتا تھا ہائے ہائے میں ہائے، وہاں قسمیں کھاتا رہا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کبھی ہائے، آپ کے سینے کی یاسین و طٰہٰ کی قسمیں کھاتا رہا، ہائے یہی تو ہائے، آپ کی نعت بنتی رہی۔ حبیب تم چلو تو میں قرآن بناؤں، ہائے ہائے، تم سو جاؤ تو میں قرآن واہ بناؤں، واہ واہ، تم شب اسرا کے معراج پہ آؤ تو کیا میں بات قرآن ہے، بناؤں، سبحان الذی اسرا بعبدہ کیا کہہ رہے ہیں، لیلا من المسجد الحرام۔ واہ واہ، حبیب تم بولو تو میں کہہ دوں وما ینطق عن الہوا ان ھو الا وحی یوحی۔ حبیب بات، تم مارو تو میں کہہ دوں وما رمیتا کیا بات اذ ہے، رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہ آپ نے نہیں مارا، یہ تو تیرے خدا نے مارا ہے۔ ماشاء اللہ، تو رحمت ماشاء اللہ، للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، واہ جو واہ، تیرا مارنا ہے دنیا تجھ پر پیارے اعتراض نہ کرے۔ کیا بات، تو میرا حبیب بھی تو ہے نا، بلا تو شبہ، میرا محبوب ہے، ماشاء اللہ، تو مار رہا ہے تو میں آپ کی طرف نہیں کہوں گا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہ کیا آپ بات نے ہے، کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ تیرے رب نے مارا ہے ان کا۔ کیا بات ہے، رب کا ذکر ہے اور رب ہی کہہ رہا، ہاں رب کا ذکر ہے تو رسول اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو مشروط رب تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کر دیا ہے، یہ دراصل ایسے ہے کہ اذان ہو، نماز ہو یا آپ کا کلمہ ہو دخول اسلام کے لیے، ہر مرتبہ رب کی گواہی دینے کے ساتھ آپ رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی وہ گواہی ہے جو عشق کی بنیاد بنتی ہے۔ میں علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کیا مزاج پیش کرتا ہے ایک مومن کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ کیسا استوار کرے؟ بہت خوب، بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ ایک مومن کا اور ایک پیغمبر گرامی کے امتی کا رسول اللہ سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے نبی اور نبی کے مومن کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مولا ہوا کرتا ہے اور مومن غلام ہوا کرتا ہے۔ یہ رشتہ خود قرآن مجید نے قائم کیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو ہمارے نفوس پر نبی ہم سے اولیٰ ہیں اور وہ ہمارے مولا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، یعنی ہماری جان مال ان کی ملک ہے اور ہم پر لازم و واجب ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ پیغمبر گرامی کی دراصل صفت و ثنا کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ ان کی ہم جب تعریف کرتے ہیں
تو ہمیں یہ سنت الہیہ ہے، پیغمبر گرامی کی تعریف کرنا سنت الہیہ ہے۔ سنت پروردگار الہیہ، عالم بالکل۔ نے رسول اللہ کی تعریف کی ہے، ان کی ثنا کی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اور مولانا صاحب نے بھی فرمایا بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید پیغمبر گرامی کی جگہ جگہ تعریف کر رہا ہے، اور ایک طرح سے یعنی ان کی نعت پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی پیغمبر اکرم کی نعتیں پڑھیں اور ان کی تعریف کریں اور ان کی ثنا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت اصل میں پیغمبر کی محبت ہم پر لازم و واجب قرار دی گئی ہے۔ اگر ہم خدا سے بھی محبت کر لیں لیکن پیغمبر اکرم سے محبت نہ کریں تو اللہ ہماری محبت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے، اللہ نے اپنے لیے بھی پیغمبر گرامی کی محبت اور پیغمبر گرامی کی اتباع کو لازم و واجب قرار دیا اور ضروری قرار دی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر یہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد کا اتباع کرو۔ یعنی اللہ کی محبت تب ثابت ہوگی جب ہم رسول اللہ کا اتباع کریں گے۔ اگر کوئی رسول اللہ کا اتباع نہیں کرتا اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں خداوند عالم سے محبت رکھتا ہوں تو اللہ اس کی محبت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب اتباع کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں موجود ہو، اس لیے رسول اللہ کی تعریف کی جائے گی۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے محاسن کو، ان کے مناقب کو، ان کے فضائل کو، ان کی عظمتوں کو، ان کی رفعتوں کو، ان کی کرامتوں کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے۔ تو چونکہ ان کی کرامتوں اور شرافتوں کو اور ان کے فضل و شرف کو اور ان کی عزت و عظمت کو اور ان کے مناقب و محاسن کو اور ان کے فضائل کو جب ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے اور یاد کریں گے تو یہ چیز ہمارے دل میں ہمارے پیغمبر کی محبت پیدا کرے گی۔ محبت ہمیں ان کی اتباع پر آمادہ کرے گی، محبت ہمیں ان کی اطاعت پر آمادہ کرے گی۔ جب ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ بھی ہمیں قبول کرے گا۔ پھر ہم خداوند عالم کی یاد اپنے دل میں رکھتے ہیں یا اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوگا۔ اس کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم کی محبت ہمارے دل میں موجود ہو اور ہم پیغمبر اکرم کا اتباع کرنے والے ہوں۔ یہ اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ رسول اللہ کے بغیر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، یعنی رب تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کے ذریعے ہم تک پیغام بھیجا، تو اب ہم اگر رب تعالیٰ تک پہنچنا چاہیں تو یہی راستہ ہمیں بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اور اس کے اور ہمارے بیچ میں فاصلہ بہت ہے۔ اس نے ہمارے اور اپنے درمیان رسول اللہ کو رکھا ہے۔ کیا بات ہے! وہ خود بھی اپنے پیغامات رسول اللہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ ہم تو ہیں ہی محتاج اور مجبور، ہم تو ڈائریکٹ اس تک جا ہی نہیں سکتے اگر رسول اللہ کا وسیلہ بیچ میں چھوڑ دیں۔ ہمیں تو اس تک جب بھی جانا ہے، اس سے جو کچھ بھی لینا ہے وہ رسول اللہ کے وسیلے ہی سے لیں گے۔ اسی لیے اس نے ہمارے اور اپنے درمیان اپنے حبیب کو اور اپنے پیغمبر کو رکھا۔ کیا خوبصورت بات ہے! چونکہ یہ وسیلہ ہے ناظرین کرام، اور اس وسیلے سے ہمارا ہیلا نعت کی صورت ہے، اور پھر رب تعالیٰ سے رجوع کے لیے اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو عنوان بنا لیں تو میرا یہ وجدان کہتا ہے، میری اندر کی ایک کیفیت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تھرو پراپر چینل راستہ ہوگا، یہ آؤٹ آف دا وے نہیں ہوگا، یہ پراپر راستہ ہے جس راستے کو خود خدا نے اختیار کیا ہے، رب کے اختیار میں تھا، ہے، رہے گا کہ وہ ایک ایک فرد کو علیحدہ علیحدہ وحی بھیجے یا ہر انسان پر الہام اتارے یا خواب کی صورت میں اس کو ہدایت دے دے۔ یہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے راستہ اختیار کیا پیغمبر اکرم کا، اس لیے کہ وہ یہ جو ظہور پیغمبر اکرم ہے یا محمد و آل محمد کا ظہور ہے زمین پر، دراصل اس لیے ہے کہ رب پہچانا جائے، یہ خدا تعالیٰ کی پہچان کرانے کے واسطے آئے تھے۔ میں چاہوں گا محمد وسیم بھائی آپ سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں قاری اسد بھائی آپ کا کہ آپ ہماری آج خصوصی دعوت پہ تشریف لائے، اور قاری اسد الحق وطن عزیز کا ایک معروف قاری اور بہت ہی شاندار ثنا کو ہم آپ سے بھی ثنا سنیں گے۔ جی وسیم بھائی۔ خالد محمود نقشبندی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی علیہ رحمہ۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کے صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے
کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں۔ یہ مصرع ہے کہ ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں۔ یہ جو قدمین شریفین ہیں حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ اس طرح بھی شاید میسر آ سکتے ہیں۔ ہم مفتی صاحب سے جانیں گے کہ اگر اطاعت رسول بنیاد ہے تو یقینی طور پر اطاعت کا صلہ یہی ہو سکتا ہے کہ قدمین شریفین مل جائیں حضور کے۔ اور میں یہ بھی اور یہ بھی میں آپ سے ساتھ ہی جاننا چاہوں گا کہ ہمارا تو احترام کا عنوان اور وہ اطاعت کا عنوان اور محبت اور مودت کا عنوان اپنی جگہ، لیکن خود رسالت مآب کی ظاہری زندگی میں ان کے خانوادے میں جو ان سے بزرگ تر تھے، ان سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور ان کے بڑوں میں سے تھے شجرے کے اعتبار سے، جیسے جناب ابو طالب، جیسے جناب حمزہ، ان کا کس طرح احترام کا حوالہ ہمیں نظر آتا ہے؟ بہت خوبصورت طریقے سے ان کا حوالہ نظر آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، جی جی، تو ان سے کبھی پوچھا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ ہاں ہاں، تو حضرت عباس نے جو خوبصورت جواب دیا وہ آج تاریخ کی، حدیث کی اور اس کی کتابوں کے اندر وہ حوالہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ عمر میں تو میں بڑا ہوں، ویسے میرے آقا و مولا آپ ہیں، آپ ہی بڑے ہیں۔ واہ واہ، یہ ادب ہوتا ہے۔ کیا بات! اس سے بڑھ کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، جو جیس صحابہ ہاں کرام ہاں، میں جن سے کے ہیں، لیے بہت سارا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے اہل ہیں۔ بیت میں سے ہیں، یہ واہ، بہت بڑی اعزاز کی بات جی ہے۔ جی، اور بالکل، وہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین پاک کو پہن کے زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ آہا، شرائع صاحب جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی نظر ہوگا جیسے حضور چلے آگے تو حضرت سلیمان فارسی نے زمین کے قریب جھک گئے، حضور کے نالین کے جوتے کے نشانوں کو اپنی داڑھی سے صاف کرنے لگے۔ آئے ہائے 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 ہائے، حضور نے پلٹ کے دیکھا کہ سلیمان یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میرا عشق ہے، یہ میری محبت ہے، ہائے، یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی بے ادب کے پاؤں آپ کے ہائے، نشانوں پر نہ آ جائے۔ اس موقع پہ حضور نے فرمایا کہ سلیمان آج کے بعد تم میری اہل بیت میں سے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، تو جب نبی سے محبت کرنی ہے تو پھر غیر مشروط محبت کرنی ہے، کیا بات ہے! پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا ہے، یہ شرک واہ ہے، واہ واہ یہ واہ فلاں ہے، ہم اس کیا کو جناب یہ بات کریں ہے! گے شرک ہو جائے گا، کیا یہ بات بدعت ہے! ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، واہ واہ پھر واہ یہ واہ نہیں واہ، دیکھا جاتا محبت میں۔ اسی محبت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہیں سے عشق شروع ہوتا ہے، تو عشق ملتا ان بزرگوں سے ہے جو سلیمان فارسی جیسے کیا لوگ۔ بات ہے! کیا اچھی بات کہی ہے کہ آپ نے معیار جو عام انسانی محبتوں میں قائم کر رکھے ہیں، دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و مودت میں وہ معیار نہیں ہوگا۔ آپ کی بدعت کا عنوان، آپ کی غلو کا سارا امکان ایک طرف دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں سب ضائع ہو جائیں، آپ کی نمازیں واپس لوٹا دی جائیں کہ عشق رسول کے بغیر اس نماز کا کیا فائدہ۔ میں قبلہ آپ سے جاننا چاہوں گا علامہ صاحب
یہ ذرا نشاندہی کیجیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کے لیے کیا احکامات جاری کیے ہیں، یعنی زمانہ ظاہری حیات میں کس طرح رسول اکرم سے بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں واضح آیات ہیں جہاں حکم دیا گیا کہ اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی رسول اکرم کی آواز سے بلند نہ ہو ہم آواز، جیسے لوگوں کو نہیں، صحابہ کرام کے صحابہ کرام کو کہا گیا، صحابہ کرام کے جو پیغمبر گرامی کے مصاحبین تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، جنہیں پیغمبر کا قرب نصیب تھا، ان کے لیے یہ حکم دیا گیا، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ آپ کی آواز پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید جب ہر کسی کے ساتھ ادب اور احترام کا حکم دیتا ہے، ہر انسان کو قرآن مجید نے ایک عزت دی ہے، ہر انسان کے لیے ایک تکریم ہے، ایک تعظیم ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، کہ تمام بنی آدم کو پروردگار عالم نے مکرم بنایا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے قرآن کا ایک عمومی حکم ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بات کرو تو حسن سے بات کرو، تو یہ تو عام لوگوں کے لیے بات ہے، مگر وہ کہ جو سارے انسانوں کی نجات کے لیے آیا ہے، جو منجی بشریت بن کر آیا ہے، جو ہادی بشریت بن کر آیا ہے، جو معلم انسانیت بن کر آیا ہے، جو طبیب النفوس بن کر آیا ہے، جو نبی الانبیاء بن کر آیا ہے، جو امام الانبیاء بن کر آیا ہے، جو سید الانبیاء بن کر آیا ہے، جو سلطان انبیاء بن کر آیا، جس کی ہر ادا پر خالق اس کی تعریف و توصیف کرتا رہا کہ اگر اس نے چادر اوڑھ لی، اس نے کمبل اوڑھ لیا تو کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، وہ بول پڑا تو کہا وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی، اس کی زلفیں دیکھیں تب تعریف کی، اس کا چہرہ دیکھا تب تعریف کی، اس نے سفر کیا تب تعریف کی، تو تعریف ہی تعریف پروردگار عالم کرتا چلا جا رہا ہے نا اپنے حبیب کی۔ پاک پیغمبر کی تعریف کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس تعریف کے ساتھ ان کی تکریم بھی کرنی ہے، جس کی تعریف کرنی ہے اس کی تکریم کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اور اس طرح نہیں کہ جیسے ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کی عزت کرنے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو کائنات میں اللہ کے بعد باقی پوری کائنات میں ہر ایک سے افضل ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو آدم کا بھی نبی ہے، جو نوح کا بھی نبی ہے، جو ابراہیم کا بھی نبی ہے، نبی الانبیاء یعنی انبیاء کے نبی ہیں۔ باقی ما سبق جتنے انبیاء ہیں وہ سب نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں، مگر ہمارے نبی کے وہ امتی ہیں۔ ہمارے نبی کو خالق نے ما سبق انبیاء کا نبی قرار دیا، نبی الانبیاء کا، نبی الانبیاء بنایا، یعنی ہر نبی کی امت ان کی نبوت کا کلمہ پڑھے گی، مگر آدم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء خود ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھیں گے، اور جب وہ ہمارے نبی کے مومن ہو جائیں گے اور ہمارا نبی ان کا نبی ہو جائے گا تو قرآن کا وہی قائم کیا ہوا رشتہ پھر دہراؤں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مولا ہوتا ہے اور مومن غلام ہوتا ہے، یعنی قرآن نے جو یہ رشتہ قائم کیا، قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام غلام ہیں اور ہمارے نبی ان کے مولا ہیں، حضرت نوح غلام ہیں اور ہمارے پیغمبر ان کے مولا ہیں، ابراہیم غلام ہیں اور مصطفیٰ ان کے مولا ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی غلام ہیں اور مصطفیٰ ان کے مولا ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک جتنے انبیاء آئے وہ تمام انبیاء حفظ مراتب کے تحت ایسے ہی ہیں جیسے اس پوری بزم میں آخر میں مہمان خصوصی کو بھیجا گیا ہے، اور پھر وہ جتنے اس سے قبل آئے وہ یقینی طور پر ان کے ماتحت اور ان کے مقتدی ہوئے۔ اور میں ساتھ ہی یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ جس طرح علامہ صاحب نے بیان کیا کہ قصہ مختصر تو یہی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو میں چاہوں گا اسی موقع پہ قاری اسد بھائی آپ کی جانب سے جو ہے وہ نعت رسول مقبول کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب میں آپ کی آواز اس عشق رسول کی امامت کرے گی، ہماری سماعتیں مقتدی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ بڑوں میں بھی سب سے بڑے ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔
کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت۔ مرحبا سحر میں، مرحبا ناظرین، میں آپ کا میزبان عشق کا عنوان، اور جگر کے لہو سے وہ دیا جلانا پڑے تو دیا جلائیں گے، اور اگر جسم کے آخری قطرے تک اس کا ایندھن بنانا پڑے تو ایندھن بنائیں گے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی لو ہے، اسی طرح پھلتی پھولتی رہے گی۔ یہ ہمارے ایمان کا جزو نہیں، کل ہے۔ ہمیں یہ عقیدت کا صرف سفر طے نہیں کرنا، ہماری تو رگے جہاں اس سے مربوط ہے۔ ہم تو مسلسل ذکر مصطفیٰ میں اپنی تمام حیات بتا کر بھی حیات کے عرصے کو کم جانتے ہیں۔ 1000 بار بھی یہ جان لے لی جائے، عشق مصطفیٰ کے عنوان سے تو دینے کے لیے آمادہ ہے۔ بار بار روح کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس جسم میں داخل ہو، پھر بھی یہی کہیں گے، عشق مصطفیٰ میں یہ پوری حیات بتا دیں گے۔ میں چاہوں گا قاری اسد بھائی آپ کی جانب سے عشق مصطفیٰ کا عنوان ہو اور ہماری سماعتیں ساتھ شامل ہوں۔ کیا کریں ہم، بے اختیار ہے مولا، ملجا و ماوا آپ ہی ہیں۔ سرکار مدینہ، مدینے کے مسجد خضرا کے اس گنبد خضرا کو ذہن میں لا کر آنکھیں بند کر کے جو نعت پڑھتے ہیں وہ یقیناً بڑا مقام رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا آپ کا بھی تصور قائم ہو، ہمارا بھی تصور قائم ہو، اور آج اس عشق کی لو کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں۔ جی قاری اسد۔ جہاں روضے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوس ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو
پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا بات ہے، کہاں میں کہاں مدینے کی گلیاں. اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں محتاط اندازہ ہے جس کے مطابق مسجد نبوی کا جو کل احاطہ ہے، دراصل یہ وہ رقبہ ہے یا یہ وہ ایریا ہے جس میں کل مدینہ آباد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. آج جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے اور آپ سب کو یہ سعادت نصیب ہو، آپ بار بار روضے کی حاضری پہ جائیں تو وہاں جا کر آپ ستونوں پہ دیکھیں گے تو کہیں کہیں نشان کے طور پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہاں کس کا مکان تھا یا یہاں پہ کون سا حوالہ موجود تھا. تو باقی ماندہ مدینہ جو آج شہر کی صورت میں آباد ہے، اس مدینے کے لیے میں یہ ضرور تصور کر سکتا ہوں کہ اسی مدینے کے وہ جو مسجد نبوی کے علاوہ علاقہ ہے، اس سے کبھی بدر کی جانب گئے ہوں گے، اس سے کبھی احد کی جانب گئے ہوں گے، کبھی خیبر کی جانب گئے ہوں گے. اسی زمین پر میرے رسول کے وہ قدمین شریفین لگے ہوں گے جن قدموں کے تلے نالین ہے، اور نالین کا یہ مقام ہے کہ وہ عرش بری پر سفر کرتی ہے، اور جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا وہاں یہ نالین جاتی ہے. اور اس نالین کا صدقہ ہے جو یہ سارا زمانہ کھا رہا ہے، اور ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ صدقہ ہی تو ہے نالین کا. اور آج سحر میں جو ہم نے کھانا ہے وہ بھی صدقہ ہے آقا اور میرے مولا ملجا و ماوا حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. خصوصی طور پہ ہماری شیف سبین ایک ریسیپی تیار کرتی ہیں جو ہم سحر کے اہتمام میں شامل کرتے ہیں. جی شیف سبین السلام علیکم. آج آپ کیا صدقہ نالین مبارک کھلا رہی ہیں؟ آپ کے پاس سے کچھ آواز کا مسئلہ آ رہا ہے، ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین کرام، میں قاری صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور خصوصی دعوت پہ تشریف لائے. کہیں آپ نے اور بھی آپ کا کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. وسیم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کیا خوبصورت نعت آپ نے پڑھی، اور اس کے اندر آپ کے لہجے میں جو لوچ اور کھنک تھی وہ پتہ چل رہی تھی. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ اور رہیں اگر آپ کچھ وقت نکالیں. جی قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. احمد صاحب، مفتی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا اور جاننا چاہوں گا آج انگریزی عنوان سے، جو انگریزی اعتبار سے تواریخ ہوتی ہے، اس اعتبار سے آج کا دن جو ہے وہ اہل مغرب نے مخصوص کر رکھا ہے ماؤں کے لیے. آج انٹرنیشنل مدرس ڈے ہے. تو ناظرین کرام، یہ جو انٹرنیشنل مدرس ڈے ہے یہ جب اہل مغرب مناتے ہیں تو میرے پاس تو کہنے کو صرف یہی ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک دن ہے ماں کے لیے. آپ یقین جانیں ہم اس دین حقہ کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے 365 دن ہی ماؤں کے دن ہیں، ہمارا ہر دن ماں کا دن ہے. لیکن اس عشق کے عنوان سے، ماؤں کے دن کے عنوان سے ایک عجب بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ عشق رسول بھی ہو، ماں کے حکم کی پابندی بھی ہو، بیماری اور لاچاری کا عنوان بھی ہو، اور دوسری جانب یہ شوق ہو کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے، اور درمیان میں معلق اویس قرنی ہو. تو میں چاہوں گا کہ اویس کی محبت کا، اس کی مودت کا اور اس کے عشق کے لیول کو آپ بیان کریں تاکہ وہ اگزامپل ہے ہمارے لیے، عشق کی اعلیٰ ترین مثال ہے. کیا کہیں گے اویس کے عشق کے بارے میں؟ ہاں شکریہ شہرائے صاحب. مکان کی رونق مکی سے ہوتی ہے، ہاں اس کے بغیر مکان ویران ہے. ہاں ہاں حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. واہ 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 واہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ یمن سے رحمان کی خوشبو؟ فرمایا میرا ایک عاشق رہتا ہے، واہ. وہ مجھ سے عشق کرتا ہے. تو حضور وہ کیسا عاشق ہے؟ اس نے زیارت نہیں کی؟ فرمایا نہیں، اس نے بغیر دیکھے مجھے مانا ہوا ہے. واہ واہ. وہ زمانہ آئے گا آپ لوگ صحابہ مجھے دیکھ کے ایمان لائے ہو، روزانہ زیارتیں کرتے ہو. وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تن من دھن سب کچھ وہ قربان کریں گے، اور وہ میرے عشق میں مچلیں گے، روئیں گے. تو حضرت اویس کرنی کے لیے
ان تو وہ جو اپنے یہاں حاضر کیوں نہیں ہوتے یا رسول اللہ؟ ان کی والدہ، حضور نے فرمایا والدہ ان کی ضعیف العمر بوڑھی ماں اس کی خدمت کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ ہمارے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے جو بڑی خدمت عبادت ہے وہ والدین کی خدمت ہے، کہ والدین کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو اللہ کی عبادت کے بعد، توحید کے بعد یہاں یہ ذکر ہے۔ اللہ تو اویس کرنی نے ماں سے اجازت لی کہ ماں اجازت دو، کچھ گھڑی میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں، جو حالت ایمان میں رسول کو دیکھے وہ صحابی بن جاتا ہے، میرا نام اصحاب کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے جائیں آپ۔ تو مدینہ پاک میں جب آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو دروازہ اما عائشہ صدیقہ پہ دستک دی، تو ام المومنین نے پوچھا کہ کون؟ کہا اویس ہوں۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور تو یہاں نہیں ہیں۔ سرکار جب واپس آئے تو پوچھا کہ عائشہ کوئی آیا تھا یہاں ملنے والا؟ حضور ایک دیوانہ تھا، تو وہ باہر سے آیا تھا، آپ کے عشق میں مچلتا تھا، وہ روتا بھی تھا، وہ پوچھتا بھی تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے، مجھے اپنے مرشد اعظم کا دیدار کرنا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہاں وہ میرا عاشق، وہ وہاں پہ وہ یمن سے آیا ہے، یمن میں رہتا ہے، تو وہ آج میرے دیدار کے لیے آیا تھا، میری زیارت کے لیے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے نہیں دیکھا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حالت رویا میں کئی بار دیدار کرا چکا۔ کیا بات ہے، کیا خوابوں کے اندر وہ میرے دیدار کر چکا ہے۔ اچھا ایک ذرا تصحیح کر دیجئے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کرنا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قطعاً جو ہے وہ شیطان نہیں کر یہ سکتا۔ خواب جی بالکل یہ خواب غلط نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ خواب درست حق ہوتا ہے۔ الیقین صحیح ہوتا ہے کہ بہترین۔ شیطان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ ایک یہ ہو گیا، اللہ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ شیطان نہیں آ سکتا، جو رسول کو دیکھے گا حقیقتاً وہ رسول اللہ کو دیکھے گا۔ بہت درست۔ ایک دوسرا ذیلی سوال ذہن میں آ رہا تھا، آپ نے ابھی سرنامے میں گفتگو کرتے ہوئے بدعت کا ایک لفظ استعمال کیا تھا، اور ناظرین کرام جانتے ہیں کہ بدعت سے عنوان کیا ہوتا ہے، یا اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو غلو سے کیا حوالہ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اویس قرنی کے ان دانتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑنے کے عمل کو کیا کہیں پر رسالت مآب نے اس کی رد کی؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ شرح صاحب کوئی ایسی روایت مجھے نہیں ملی۔ اچھا میں معافی چاہوں گا آپ سے، میں بھی آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں، کہیں نہیں پڑھا کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت خود توڑے ہوں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ جو ایک عنوان ہے کہ کیلا آیا ان کے لیے خاص طور پہ، ایسا نہیں ہے، کہیں کسی کتاب کے اندر نہیں ملا۔ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ اعظم بن رہے ہیں، خلافت ان سے لے رہے ہیں، ولایت ان سے لے رہے ہیں، مرید حضرت مولا علی کے بن رہے ہیں، وہ یہ عمل کہاں کرتے ہیں؟ محبت کی اور بھی کام ڈھیر سارے ہیں، صرف دانت توڑنے کا کام یہ محبت نہیں ہے۔ حضرت ام سلیم جو مدینہ میں ایک انصاری عورت ہے، وہ ان کا بیٹا تھا، ان کے وہ بال بڑے ہو گئے، کہا ماں مجھے اجازت دو بال کٹوا دوں، کہا نہیں بیٹا بال نہیں کٹوانے، ان بالوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا ہے، تو ہم یہ نہیں کٹانے دیں گے۔ دیکھیے جب یہ بات آئی تو ان کو شریعت کی بات بتائی گئی، یہ عشق رسول نہیں ہے، حضور نے بال کٹوانے کا، صاف ستھرا رہنے کا ہمارے اسلام نے پیغام دیا ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کسی کتاب کے اندر یہ دانت توڑنے کا یا توڑوانے کا حق الیقین کہیں یہ واقعہ نہیں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک طرح کی ایک بڑا آپ کے پاس سے واضح جو ہے وہ پیغام آ گیا پیغام ہے کہ یہ ایک بنیادی طور پر بہت بڑا حوالہ ہے جسے بارہا دیا جاتا ہے، اور میں چاہوں گا علامہ صاحب اس پہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ بھی ہم اس کو شامل کر لیں کہ یہ جو واقعہ ہے دانت توڑنے کا جو بارہا بیان کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہیں آپ نے اس کی روایت پڑھی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور عقیدت اور مودت کی مثالیں جتنی بھی ہیں وہ سب بھی بہت خوبصورت ہیں اور قابل تقلید ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے پاس سے ہمیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر گرامی کے ساتھ عشق کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ساری مثالیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر واضح طور پر رسول اللہ کے لیے جو آیات نازل کر چکا ہے، اور اس کے بعد خود پروردگار عالم کا واضح طور پر یہ کہنا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تو ہماری نگاہ کے سامنے سب سے پہلا مرکز جو ہے وہ خود سرکار رسالت مآب کی ذات اطہر رہے گی۔ ہم نے پیغمبر گرامی کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہوئے ان کی سیرت کو دیکھنا ہے اور فالو کرنا ہے۔ رسول اللہ جس طرح سوتے تھے اگر ہم ویسے سوئیں تو وہ سونا سنت ہو جائے گا، وہیں سے جو ہے جس طرح وہ بولتے تھے اس طرح بولیں تو وہ بولنا سنیں، جس طرح ان کے بال تھے، جس طرح ان کی ریش مبارک تھی، جس طرح ان کے عادات و اطوار تھے، جو کچھ تھے ہم نے کیا اچھی بات ہے، یہی ہمارے ماخذ و ماصل ہے۔ اور میں اسی حوالے سے آپ سے جناب ابو طالب کا عشق بھی جانوں گا کہ ان کا سرکار سے کیسا عشق تھا، اور میں یہاں لیتا ہوں ایک مختصر سا وقفہ، واپس لوٹ کر آ رہے ہیں اور دیپ جلا ہوا عشق رسول کا۔ مرحبا رمضان، مرحبا ناظرین، میں آپ کا میزبان، آپ کے ہمراہ، اور آج جب ہم موضوع اپنا ثنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنوان بنا کر یہاں بزم سجائے بیٹھے ہیں، تو یہ بزم جو ہے یہ سجی ہوئی ہے، اس کی تزئین و آرائش میں سچ نیوز کی کراچی بیورو کی ٹیم نے تو حصہ لیا ہے، میں آپ کا میزبان آپ کے سامنے موجود ہوں، لیکن میری اندر کی کیفیات یہ ہیں کہ ممکن نہیں تھا کہ ثنائے محمد مصطفیٰ کی بزم سجے اور پھر اس میں ملکوتی طاقتیں شامل نہ ہوں۔ یہ سارے عنوان کو جس کی تعریف کی ابھی مفتی صاحب نے کہ آپ نے بہت اچھا عنوان، ہماری کیا مجال، یہ تو امر ربی تھا اور اس امر میں خاص فضل شامل تھا۔ تو ہم چاہیں گے ہمارے انتہائی محترم اور قبلہ علامہ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، شبیر الحسن طاہری صاحب، آپ نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ ایسی شخصیت آئی ہیں کہ جو خود اپنے نام اپنی آپ پہچان ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کمال امروی صاحب، ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس بزم میں آپ کو اپنی جانب سے آواز بنا کر چاہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب میں آپ کا ہدیہ پیش ہو اور ہم آپ کے ہمراہ ہوں۔ بسم اللہ۔ انوار مصطفیٰ کی ضیا ڈھونڈ رہا ہوں، انوار مصطفیٰ کی ضیا ڈھونڈ رہا ہوں، میں اپنے مقدر کی عطا ڈھونڈ رہا ہوں، کعبے سے بت ہٹے تو کھلا روشنی کا پھول، کعبے میں مرتضیٰ کی صدا ڈھونڈ رہا ہوں، وہ ابراہ کی فوج وہ کعبے کا پاسبان، وہ ابراہ کی فوج وہ کعبے کا پاسبان، میں جد مصطفیٰ کی دعا ڈھونڈ رہا ہوں، میں جد مصطفیٰ کی دعا ڈھونڈ رہا ہوں، دنیا کے ساتھ ساتھ ہو عقبہ بہاد میں، کرنوں کی طرح صاف ہوا ڈھونڈ رہا ہوں، خیر البشر کا نام ہے دل پر میرے رقام، خیر البشر کی حسن عطا ڈھونڈ رہا ہوں، معراج مصطفیٰ میں جو لہجہ خدا کا تھا، لہجہ
सजा वो अर्श का बखुदा ढूंढ रहा हूँ। कहना पड़ेगा हक है दबिस्तान मुस्तफा, कहना पड़ेगा हक है दबिस्तान मुस्तफा। मैं मुस्तफा के दर का पता ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ मगर फिर भी एक कमाल। अच्छा हूँ या बुरा हूँ मगर फिर भी एक कमाल। सरकार की चाहते का सिरा ढूंढ रहा हूँ। शाह साहब, क्या उम्दा कलाम का इंतखाब और किस खुशू व खुशू से आपने बारगाह रिसालत माम में ये कलाम पेश किया। और जिस तरह मैं पहले कहा कि सदका है, वो जो कुछ हम खाते हैं हम पीते हैं वो सदका है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खाने का सदका है वो इमाम हसन के ज़रिए हम तक पहुँचा है, दस्तरख़ाने इमाम हसन से। और जो पानी हम पीते हैं जिससे हम सैराब होते हैं वो हमें सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन के ज़रिए से वो तमस्सुक मिला है। तो आज सहर के एहतमाम में हमारे साथ शेफ़ सबीन मौजूद हैं हमेशा की तरह, तो हम उनकी जानिब रुजू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। क्या तबर्रुक है आज का? आज का तबर्रुक जो है स्टू पका रही हूँ मैं। ठीक है, बीफ स्टू बन रहा है और बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है। इसमें जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 1 किलो बीफ। ठीक है। और साथ में हमने इसमें 3 लेकिन 1 किलो बीफ कैसे मिलेगा? 1 किलो बीफ कैसे? गाय तो कम से कम 40-50 किलो की होगी। नहीं, मैंने अच्छा, ज़िबा करके उसमें से 1 किलो। जी बिल्कुल, 1 किलो बीफ खरीदा और उसके बाद आपने मुझे वो लैंग्वेज कहलवा दी जो मार्केट में जी बोली जाती है। बहरहाल 1 किलो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसके अंदर बीफ का। प्याज हम इसमें शामिल कर रहे हैं बराबर की 1 किलो के करीब। ठीक है। ऑयल शामिल किया, आप चाहें तो इसको घी में पकाएंगे तो और ज़्यादा इसका जायका अच्छा होगा। तो हमने तकरीबन जो है आधा कप के करीब घी लिया या ऑयल ले लें आप, और उसमें हम प्याज। लेकिन आपने तेल इस्तेमाल किया है? जी मैंने ऑयल इस्तेमाल किया। तो आप ऑयल ले लें और ऑयल में आप प्याज को, टमाटर हमने इसमें 3 पाव के करीब शामिल किए हैं। सही है। साथ में जो गोश्त है, गोश्त को भी हम। टमाटर कैसा हो, ज़्यादा पका हुआ, दरमियाना या कच्चा? नहीं, पका हुआ टमाटर हो। पका हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो कच्चा टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है और वो खाने में पता नहीं चलता। लेकिन टमाटर का इस्तेमाल आप छिलका उतार के करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, हज़म जल्दी हो जाता है। टमाटर की एक और, जब वो महंगा हो जाता है तो उसकी एक और रेसिपी है, रेमेडी समझ लें आप, वो मैं आप बाद में शेयर करूँगी। तो तमाम चीज़ों को हम, जैसे हमारे पहले सौंठ के तमाम मसाले डाले जाते थे सालन के अंदर, इसी तरह हमने तमाम मसाले, गोश्त और उसको हमने चढ़ा दिया है गोश्त को। ठीक है। इसमें तकरीबन 40 मिनट लगते हैं गोश्त को गलने में। ठीक है। बीफ के गोश्त को। लेकिन उसमें ये भी तो शर्त है ना कि जो बैल या गाय शरीफ है उसकी उम्र शरीफ कितनी है। हाँ, उससे वक्त ज़्यादा और कम भी हो सकता है। बच्चिया का गोश्त है तो तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। हाँ। और अगर आप अगर वो दूसरी तीसरी नस्ल देख चुका है तो उस बैल पे तो फिर जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। तो उसके लिए भी हल है, उसमें आप कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या आप खाने का सोडा, अगर आपको जल्दी है तो आप खाने का सोडा। अच्छा, क्या आपको दानिश भाई या जैन भाई की जानिब से ये पैगाम मिल चुका है कि आज हमारी कोई ख़ास मेहमान भी आ रही हैं? ख़ास मेहमान नहीं, मुझे नहीं मिला। नहीं पता? नहीं। क्या आपको पता है आज ताबिंदा आप आ रही हैं? जी, ताबिंदा आपा, मुझे इस तरह पता चल गया कि यहाँ मेरे सेट पे ऑमलेट की तैयारी की चीज़ें रखी हुई हैं, अंडे मौजूद हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है अंडे और पराठे बन रहे हैं इसका मतलब। जी बिल्कुल। चलिए जी, आप बनाइए और फिर हम आपके पास दोबारा आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, वो सहर का एहतमाम जो हमारे सेट पे होता है, दरअसल वो तो तमसील की सूरत है, ये मसाल के तौर पे किया जाता है। आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक रेसिपी सिखाई जाती है। लेकिन वो तमाम ख़वातीन जो घरों में सहर का एहतमाम करती हैं, मैं बारहा उनकी खिदमत में सलाम
عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دیگر کے روزے داروں کے سحر کا اہتمام کرتی ہیں اور زیادہ اجر و ثواب کا جو ہے وہ حصہ سمیٹ لیتی ہیں۔ آپ تمام خواتین کو انتہائی ادب سے ہماری جانب سے سلام۔ مفتی صاحب، جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ عشق کی کیا کیا منازل ہیں؟ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا ان سے، تو میں چاہوں گا آپ کی جانب آنے سے پہلے میں علامہ صاحب کا وہ حصہ مکمل کر لوں جو آپ گفتگو کر رہے تھے۔ تو خصوصی طور پر جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو عنوان ہے محبت کا، عقیدت کا، ہر چند کہ وہ تو مثل پدر ہے، پالا ہے، پرورش کی ہے، اور صرف مثل پدر نہیں ہے، برادر پدر ہے، تو پھر نسب بھی وہی ہے۔ اور اگر خالصتاً کسی کی کفالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے تو وہ جناب ابو طالب ہے۔ تو جناب ابو طالب کا کفالت کرنے کے باوجود، رشتے میں بڑا ہونے کے باوجود، کیا احترام کا عنوان تھا رسالت میں آپ سے؟ بہت بہترین آپ کا سوال ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جو پیغمبر اکرم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، سگے چچا ہیں، ان کے مربی ہیں، ان کو پالنے والے ہیں، ان کے کفیل ہیں، اور ان کو رشتے کی بھی بزرگی حاصل ہے اور عمر کی بھی بزرگی حاصل ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے اس بھتیجا کا بے حد احترام فرماتے تھے، بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ ادب سے پیش آیا کرتے تھے۔ یعنی پیغمبر اکرم کے چونکہ والد گرامی پیغمبر کی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور وہ اپنے دادا کے زیر کفالت رہے، اور حضرت عبد المطلب جو ہیں جب وہ دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر گرامی کی عمر کو تقریباً 8 برس کے قریب تھی، تو انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے وصیت کی کہ میں اپنے بعد ان کو آپ کی تحویل میں دے کر جا رہا ہوں، آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اب ان کے کفیل اور مربی آپ ہیں۔ کیونکہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور وہ سب کی مائیں جو ہیں وہ ایک نہیں تھیں، الگ الگ تھیں، مگر حضرت ابو طالب جو ہیں یہ رسول اکرم کے سگے چچا تھے، یعنی حقیقی بھائی تھے جناب عبداللہ کے۔ جی ہاں، یعنی رسول اکرم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں حضرت ابو طالب، ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت ابو طالب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو محبت تھی ان کے ساتھ اور جو شفقت تھی، اس کے پیش نظر حضرت عبد المطلب نے ان سے کہا کہ آپ کے یہ زیر سایہ رہیں گے اور آپ کے زیر کفالت رہیں گے اور میرے بعد آپ ہی ان کے ذمہ دار ہیں۔ بلکہ اگر قطع کلامی میں چاہوں کہ اگر یہ جملہ کہوں تو آپ اس کی تصحیح کر دیجیے گا، اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو طالب اور جناب عبداللہ ایک طرح سے ایسے سگے بھائی تھے کہ اس کے سوا کوئی اور ان کا بھائی نہیں تھا حقیقی؟ جی، یہی دو سگے بھائی تھے اور سگے چچا تھے رسول اکرم کے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کیا، اور تمام مورخین نے اس کا کلمہ پڑھا اور اسے تسلیم کیا ہے کہ پیغمبر گرامی کی خاطر حضرت ابو طالب نے نہ جان کو جان سمجھا، نہ مال کو مال سمجھا، نہ اولاد کو اولاد سمجھا، یعنی اپنی جان، اپنا مال، اپنا اولاد، سب کچھ ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہے، یعنی گویا طالب، عقیل، جعفر، علی سارے خدمت میں دے دیے، بالکل خدمت میں دے دیے۔ اور ہر طرح سے اب وہ تعظیم کا ایک مرحلہ، کیونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے، گفتگو کا بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں جو کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ پاتے، کہ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اسلام کی جو پہلی دعوت ہوئی ہے، یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو طالب کس طرح تعظیم کرتے تھے اور کتنا احترام کرتے تھے۔ کیا اچھی بات۔ اسلام کی جو پہلی دعوت ہے دعوت عشیرہ، جب قرآن مجید میں آیت آ گئی، حکم آ گیا رسول اکرم کو کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو دعوت عشیرہ کا اہتمام ہوا۔ مولا علی علیہ السلام سے انہوں نے افراد کے نام بتائے کہ ان کو بلا لیجئے، ان کو ہم نے ایمان کی دعوت دینی ہے۔ ایمان کی دعوت دینے کے لیے تاریخ کہتی ہے جس گھر کا انتخاب ہوا وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا، یعنی حضرت ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت ہوئی ہے۔ اس دعوت میں کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا، کھانا کھلایا گیا، لوگ بلائے گئے۔ کھانا کھلانے کے بعد جب پیغمبر اکرم نے خطبہ دینا چاہا تو ابو لہب نے مجمع کو منتشر کر دیا۔ دوسرے دن پھر خطبہ دینا چاہا، دوبارہ ان کو بلایا گیا کھانے پر، تو ابو لہب منتشر کرنا چاہتا تھا، حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور ابو لہب سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ روزانہ مجمع کو منتشر کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام لوگ بیٹھ گئے اور تمام لوگوں سے کہا کہ آپ سنیے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے رخ انور کی طرف اپنا چہرہ کیا، اپنا رخ کیا ان کی طرف، اور اب ان سے خطاب کیا ان الفاظ کے ساتھ۔ یہ تعظیم پتہ چلے گی کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ کی کس طرح تعظیم کرتے تھے، کس طرح احترام کرتے تھے، کس طرح عزت کرتے تھے، کیا مقام دیتے تھے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو طالب نے
اپنا رخ اپنے بھتیجے کی طرف کیا اور یوں بولے کہ قم یا سیدی و یا مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا، آپ کھڑے ہو جائیے۔ تاریخ عرب میں کبھی عربوں نے کسی چچا کو بھتیجے کے ساتھ اس طرح خطاب کرتے ہوئے، اس طرح مخاطب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، یعنی حضرت ابو طالب کا یہ الفاظ استعمال کرنا بتا رہا ہے کہ حضرت ابو طالب معرفت بھی رکھتے تھے، پیغمبر گرامی کی معرفت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کوئی چچا بھتیجے کو اس طرح تھوڑی کہے گا، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی الانبیاء ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ امام الانبیاء ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ سید الانبیاء ہیں، یہ سلطان انبیاء ہیں، تو نبی و رسول ہونے کی وجہ سے ہی وہ ان کی یہ تعظیم کر رہے تھے۔ پھر کہا کہ کلم ما شئت، جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے، میں بھی موجود ہوں۔ تو حضرت اچھا پھر جن لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں بلایا گیا، گھر ابو طالب کا تھا، اور اس پر جو کھانے پہ خرچہ ہوا ہے وہ بھی حضرت ابو طالب کا ہے، اور جو لوگ بلائے گئے ہیں وہ اور ہیں، جو مہمان ہیں۔ مہمانوں کو کس لیے بلایا؟ اس لیے کہ انہیں ایمان کی دعوت دینی ہے۔ تو ابو طالب مہمانوں میں نہیں ہے، میزبانوں میں ہے، یعنی ایمان کی دعوت کے مہمان اور ہیں، ایمان کی دعوت کے میزبان اور ہیں۔ حضرت ابو طالب ان میں نہیں ہیں کہ جن کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، بلکہ ابو طالب ان میں ہیں کہ جو ایمان کی دعوت دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا اچھی بات ہے، کیا خوبصورت حضرت ابو بات ہے۔ طالب علیہ السلام جو ہیں وہ ان میں موجود ہیں، یعنی وہ گویا مہمان نہیں تھے، دراصل میزبان تھے۔ واہ واہ، جو اہل ایمان ہونا چاہتے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہتے ہیں، تو وہ جہاں جس مکان میں سب سے پہلے آ کر اظہار کریں گے وہ مکان ہے جناب ابو طالب کا۔ اسی عشق اور معرفت کی بات سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور مفتی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیان فرما دیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہو اور پھر اس کے بعد املاک کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی دوسرے مسلمان کی جو ہے وہ گربان تک ہاتھ پہنچے، اس عنوان سے ذرا آپ کی جانب سے اصلاحی جملے چلے جائیں گے تو کم از کم یہ واضح ہو جائے گا کہ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ بے شک ہم پہ بوجھ ہے، ہماری آنکھیں خون روتی ہیں ان تمام مظالم پر جو ہمارے دلوں پر ڈھائے گئے اس صورت میں کہ جب توہین اور حجو کا پہلو کیا گیا سرکار دو عالم کے ساتھ، لیکن ہمیں اپنے وطن کی حدود میں رہتے ہوئے یا پھر اپنے شہروں میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اس بات کا احتجاج کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کا نقصان نہ ہو؟ شراح صاحب شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے عشق رسول کا یہ تقاضا ہے کہ کسی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جی دیکھیے، جب ہم جہاد کی باتیں پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر جنگ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم جنگ کرنے جا رہے ہو، کفار کی فصلوں کا نقصان بھی اللہ، ان کی عورتوں کو بھی کچھ نہ کہو، ان کے بوڑھوں کو بھی کچھ نہ کہو، جانوروں کو ان کے کچھ نہ، جانوروں کو بھی کچھ نہ کہو۔ تو یہ عشق رسول نہیں ہے۔ علماء کرام نے فی زمانہ میں محراب و منبر میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کسی عالم دین نے یہ پیغام نہیں دیا قوم کو کہ فلاں کو برا کہو، فلاں کی اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچاؤ، توڑ پھوڑ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک طریقہ ہوتا ہے احتجاج کا، وہ رکھا ہوا ہے، اس کا اظہار کا پرامن طریقے سے کرو۔ وہاں پہ اب وہ جو آپ کا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کراؤ۔ توڑ پھوڑ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کسی مسلمان کی جان کی، مال کی اس کا نقصان کرنا تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یہ تو حرام ہے۔ یہ کام جو حرام کام کرنے کے ان سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں وہ عشق رسول ہم پہ پورا اترتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، پھر وہ یہ کام بھی کرتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ عشق رسول پہ پورا نہیں اترتا، وہ عشق رسول کے اوپر پورا نہیں اترتا، وہ اپنی باتوں کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ صحیح ثابت تب ہوگا جب وہ اپنے ملک کی املاک کو، اپنے ملک کی سڑکوں کو، اپنے ملک کی گاڑیوں کو، یہ ہمارے مسلمان ہیں، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دل روتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، اس پہ صبر بھی کرنا چاہیے، اس میں اور بھی طریقے ہیں، مگر یہ نقصان پہنچانا، توڑ پھوڑ کرنا، اسلام اس کی قطعی طور پہ بلکہ میں آپ کی جانب سے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جملہ کہہ دوں کہ علماء کرام، مشائخ عظام اور وہ لوگ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں کو لبریز جانتے ہیں اور مسجد و منبر و محراب کا جو ہے حوالہ رکھتے ہیں، ان کی جانب سے ذرہ برابر بھی
ایسے شرپسندوں کی حمایت نہیں کی جاتی، بالکل نہیں کی جاتی۔ بلکہ یہ از خود اپنی جانب سے ایسے اعمال و افعال بجا لاتے ہیں اس میں کچھ جو شرپسند لوگ جی اور آ جی جاتے ہیں، جی کچھ شرپسند ہوتے ہیں، جی وہ بھی گھس کے آ جاتے ہیں جن کے اپنے ذاتی مفادات جی ہوتے ہیں، بالکل وہ عشق رسول کا نام استعمال کرتے ہیں، بالکل ان کے ایسے لوگ ویسٹرن بھی ہو انٹرسٹ سکتے ہوتے ہیں، وہ جی۔ قطعی طور پر اس دائرے میں داخلی اسی سبب سے ہوتے ہیں کہ یہ لبادہ اوڑھ کر وہ اپنی مذموم کارروائی کر لیں، جبکہ علماء کا، مشائخ العظام کا اس طرح کا کبھی کوئی بیانیہ نہیں رہا، اور ان کی ہمیشہ تعلیمات یہ رہی ہیں کہ آپ خاتم النبیین حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ایک نگاہ کریں۔ انہوں نے جب جنگوں کے موقع پر اپنی جانب سے پیش قدمی کرنے والے میمنہ و میسرہ و قلب لشکر کو یہ حکم دیا ہو کہ ٹھیک ہے تمہارے سامنے والی فوج مفتوح ہو جائے، تم ان کے جانداروں کو نقصان نہ پہنچانا، ان کی حیات و نباتات کو نقصان نہ پہنچانا، ان کی عورتوں پہ کوئی ظلم نہ کرنا، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کا نام لیوا کوئی عاشق یہ کر دے کہ کسی کا نقصان ہو جائے؟ میں چاہوں گا اسی موقع پہ محمد وسیم بھائی آپ کی جانب سے عشق کی ندا، عشق کی صدا بلند ہو، اور وہ ایسی بلند ہو کہ کوئی ملائک کا یہاں پر حوالہ موجود ہو، یقیناً موجود ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ملائک کیوں نہیں ہوں گے، وہ اس ذکر کو اکٹھا کریں آپ کے لیے اور میرے لیے۔ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں میں موجود ہوتا ہوں۔ کیا بات ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ سرکار دو عالم کی خدمت میں آنکھیں بچھا کر اپنی نوکے مشغاں جو ہے وہ زمین پر بچھا کر ہم پیش کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ ادیب رائے پوری صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت اور ارے مشہور جناب زمانہ کلام پیش کر رہا ادیب ہوں۔ رائے پوری مغفور و مرحوم، کیا بات ہے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور بلا شبہ ایسا ہی ہمارا احوال ہے۔ ہم چاہیں گے کہ شیف سبین کی جانب، جی آپ کی تیاری کہاں تک پہنچی تاکہ ہم دکھا سکیں کہ کیا شکل نکلی ہے، اور آپ ذرا اس کی وہ کروا دیں، کیا کہتے ہیں اسے، چہرہ دکھانے کو کیا کہتے ہیں، منہ دکھائی، اچھا آپ ایسی منہ دکھائی کروائیے کہ جس پہ ہم پیسے تو نہیں دیں گے لیکن بہرحال دیکھ لیں گے کہ کیسی صورت نکل کے آئی ہے۔ جی بسم بالکل اللہ۔ آقا، آخر میں ہم اس میں ہرا دھنیا گارنش کے طور پہ، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، آپ اچھا جب بھی آپ ہرا دھنیا کہتی ہیں تو فوراً سے میرے ذہن میں آتا ہے اور کس کس رنگ کا دھنیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ثابت دھنیا ہوتا ہے براؤن کلر کا۔ واہ جی واہ، اچھا اور جی اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے، تھوڑا سا بس اس کو بھون کے۔ اچھا یہ بھنائی جو ہے بوزن پٹائی ہے؟ تقریباً ٹھیک ہے سمجھ ٹھیک ہے،
वैसे आमतौर पे तो भुना जा रहा है, तो हम की भुनाई जो है वो बवज़्न पिटाई। वो धुनाई होती है। हाँ अच्छा, वो धुनाई भी है, ठीक है। वो धुनाई पिटाई, ठीक है पिटाई, जी। ये सब एक ही फॉर्म में आती हैं चीजें। सही है जी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वैसे आपके मोहतात अंदाजे के मुताबिक जी, इस गोश्त शरीफ की उम्र क्या होगी, यानी इस उस जानदार की क्या उम्र होगी जिसका ये गोश्त आपने एज लिया? तो मुझे इसकी बिशारे की नहीं पता, अच्छा लेकिन ये बता दूं, ये बच्चिया का गोश्त है अच्छा, जी। तो क्या लगता है आपको ये शादीशुदा थी या गैर शादीशुदा थी? ये नहीं मुझे पता। अच्छा ठीक ठीक, ठीक है, इसको हरे धनिया के साथ सर्व करेंगे। माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत। आपकी गार्निशिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आंख पहले जो है वो पैगाम पहुंचाती है, दिल तक दिल लुभा लिया जाए तो फिर उसके बाद ज़बान भी जायके को कबूल कर लेती है। वाह, उम्दा। आखिर में आप हरी मिर्च, और ये आपने मिर्चें भी इस पे सजा दी। वाह वाह, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ सबीन, हमेशा की तरह आपने बहुत शानदार तरीके से रेसिपी पहुँचे। नाज़रीन किराम, यहाँ मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सैयद कमाल अमरोवी साहब, आपने अमरोहा की खुशबू हम तक पहुँचाई। आप सलामत रहें। आप जॉन एलिया, आप ज़ेड निज़ामी और जो है वो रईस अमरोवी के इलाके से वाबस्ता हैं। जनाब बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया। आपके लहजे में वाकई जो है खुशबू आ रही थी कि जैसे आप वाकई मदीने की गलियों में तसव्वुर में मौजूद है और नात पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नहायत ही शीरीं सुखन है आप, इतने सलीके से बात कहते हैं और उसकी बहुत लज्जत आई, और वो जो बात आपने कही वो समातों के ज़रिए जहन में महफूज भी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। नक्शबंदी साहब, आप हमेशा की तरह मोहब्बत है, सरापा मोहब्बत है, और आप बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं, हमारी उन मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करते हैं, और आपकी तहकीक और आपकी जो जिद्दोजहद है दीन मुबीन के लिए, खुदा ताला उससे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप आइंदा भी हमारे साथ हों। नाज़रीन किराम, इश्क का हवाला है और इस इश्क में हम बेनियाज हैं हर सबब से। नॉर्वे के एक मुफ्ती आज़म, जो कि नॉर्वे के मकामी मुसलमानों के मुफ्ती आज़म है, उन्होंने कहा कि जूदो सखा का मंबा है, करीमों के करीम है रसूल अकरम। चुनाचे अगर चश्मे तसव्वुर में ये देखा जाए कि रसूल अकरम आज के ज़माने में मौजूद है, फतवा दिया है उन्होंने, मुफ्ती आज़म नॉर्वे ने फतवा दिया है कि अगर आज के ज़माने में करीमों के करीम मौजूद होते और उनके सामने जो है इस तरह हिज्ब का पहलू निकलता, इस तरह तौहीन आमेज़ खाके बनते, तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी करीमी के उन्वान से मुआफ़ फरमा देते। अब मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि अगर आपने ये मुआफ़ी का उन्वान पेश कर दिया है फतवे में और साथ ही ये कह दिया है कि हमें भी मुआफ़ कर देना चाहिए, तो क़िबला इंतहाई अदब से ये गुजारिश है कि जब किसी के दिल को ठेस पहुँचती है तो हुकूकुल इबाद का उन्वान ये है कि जब तक उससे मुआफ़ी ना मांगी जाए। मैं चश्मे तसव्वुर में ये देखता हूँ कि जूदो सखा का मंबा करीमों का करीम मुआफ़ फरमा दे, यानी हुजूर पुरूर माफ़ कर दें, लेकिन हम जो तमाम उनसे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमारा तो एक एक का दिल दुखा है, तो क्या 1.5 अरब लोगों से माफ़ी मांगी जाएगी? वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद मिलते हैं। महीना रमजान है, कुरान के उतरने का महीना। मरहबा सहर में मरहबा नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी और कौन बनेगा सच की आवाज़ का उन्वान है और मुकाबिला हुस्न नात है। क्या अच्छी बात है कि आज का मौजू इल्म व अमल में ये था कि सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलीका क्या है, तरीक़ा क्या है, इसकी महराज क्या है, इसको इख्तियार करने के लिए क्या खुशू व खुशू दरकार है, कैसे मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा बयान की जाए, इसकी अज़मत क्या है, इसकी बरक़ात व फ़यूज़ क्या है। और आज हम मुकाबला हुस्न नात में भी वही बरक़ात व फ़यूज़ इकट्ठा करने के वास्ते मौजूद हैं। मेरे साथ आज बतौर मेहमान मुनसिफ़ के नातिया अदब का एक इंतहाई मोतबर और ख़ूबसूरत आवाज़ और इंतहाई सलीके की नात पेश किए जाने के उन्वान से पहचाना जाने वाला नाम ताबिंदा लारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कतई तौर पर हज़फ नहीं किया जा सकता आपका नाम उस नाती अदब की तारीख़ से जिसमें ख़वातीन सनाख़ा ने अपना पूरा रंग इश्क के साथ जमाया है। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब,
جو مزاجن بھی خاکی ہیں، طبیعتاً بھی خاکی ہیں، منکسر المزاج ہیں، اور ستارہ اور سیارے کا جو برج ہے ان کا، اس کا عنصر بھی خاکی ہے، اور نہ یہ نوری ہیں نہ ناری ہیں، خاکی ہی خاکی ہیں۔ عزیز خاکی صاحب بڑی بہت شکریہ۔ نوازش۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم عباسی صاحب، وطن عزیز کا ممتاز نام، انٹرنیشنلی فیم، نہ صرف پاکستان کے مختلف چینلز پہ بلکہ انٹرنیشنلی چینلز پر نظر آتے ہیں، اور جہاں جہاں جزوی طور پہ نظر آتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں کلی طور پہ ہمارے پاس نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم عباسی صاحب۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک مہمان ثنا خواہ موجود ہیں، اور خواتین ثنا خانوں میں اگر کوئی اپنا مقام بنا پائے تو اس کا سبب یہ تو پہلا ضرور ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد از امر ربی فضل شامل ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ریاضت اور محنت بھی شامل ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سعدیہ رضا، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو بارگاہ رسالت مآب میں مقبول فرمائے۔ آپ تمام کی اجازت سے پہلے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ تمام بچوں کے لیے ایک بنیادی ہدایت، ایک استائی ایک انترا، آج سیمی فائنل ہے۔ ناظرین کرام، سیمی فائنل کے 4 شرکا ہوں گے، اس میں سے 2 اگلے مرحلے میں جائیں گے، اور کل بھی سیمی فائنل ہوگا، اس میں بھی 4 شرکا ہوں گے اور 2 اگلے فائنل کے مرحلے میں جائیں گے۔ تو چنانچہ ہمارے پاس فائنل میں 4 شرکا ہوں گے، اور جو جیتے گا یہ مقابلہ اس کے لیے ایک شاندار انعام ہے حبیب آئل ملز کی جانب سے، جو موٹر بائک ہے۔ ایسا ہے جی؟ نہیں، ہماری طرف سے موٹر بائک، اچھا آپ کی طرف سے ایک اور کمپنی کی طرف سے، لیکن آپ کی طرف سے جو ہے وہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر کے لیے بھی؟ واہ واہ واہ، یعنی گویا جو 4 مقابلے میں پہنچ جائیں گے ان 4 کو، اور جو 80 گز کا پلاٹ ہے، رہائشی پلاٹ، وہ مل رہا ہے عمار رائل سٹی کی جانب سے پہلے انعام کے طور پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خراج ہے حبیب آئل ملز کی طرف سے، عمار رائل سٹی کی طرف سے، اور یہ خراج جو ہے وہ دراصل ثنا پڑھنے کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اس میں بھی جو ہے وہ توشہ آخرت ہے۔ تو پہلے ثنا خان کو آپ کی اجازت سے دعوت دیتے ہیں۔ اسد طاہر ہمارے ساتھ موجود ہے، جی بسم اللہ۔ مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیث کی ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیث ان کی سانس سانس مقروض ہے، مرحبا سحر میں مرحبا ناظرین، اس عشق کی جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگلے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ محمد انس خلیلی، آپ سے چاہوں گا کہ آپ آئیں، اور آپا آپ جس انداز سے سن رہی تھی، بسا اوقات
لفظوں کے تلفظ میں کہیں نہ کہیں غلطی رہ جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں آپ کی بہت باریک سماعت ہے، آپ بہت اچھے سے ان لفظوں کو، یا کبھی واضح نہ ہو تو کیا کہتی ہیں اس سے نعت کی صحت پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ نہیں دیکھو، اگر وہ مفہوم بدل جائے گا، ہاں مطالب تبدیل ہو جائیں گے، وہی نا تو نعت ہے نہیں، جی ہاں، ورنہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہاں ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، کیا اچھی بات ہے۔ اور میں ناظرین آپ کو بتا دوں، آپا کے آنے سے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ شعری ذوق کو جلا ملتی ہے، بڑے اچھے اچھے اشعار پڑھتی ہیں، ابھی بھی بریک میں بہت اچھے اچھے اشعار سنائے، دوسرا یہ جب یہ آتی ہیں تو ہمیں پراٹھا ملتا ہے، انڈا ملتا ہے، کیا کہنے۔ جی بسم اللہ، محمد انس خلیلی۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو، تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی عالم کا جریدہ۔ محمد حسیب ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں، میں چاہوں گا وہ آئیں۔ عزیز الدین خاکی صاحب، وہ بات جو آپ اور وسیم عباسی صاحب کافی دنوں سے کر رہے ہیں کہ جتنا کلام میں جگہ لگائی گئی ہے یا جتنا اس کا سر دیا گیا ہے اس سے بڑھوتی نہیں ہونی چاہیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہ یا تو پھر اس سے اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جگہیں اس اوریجنل پڑھنے والے نے لگائی ہیں وہ آپ اگر لگائیں تو وہ بہت اس سے اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور معیار تو یہ ہے کہ یا تو اس سے اوپر چلے جائیں۔ آپ کیا کہیں گے وسیم بھائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب مرغی لے لی اس نے، پلٹا لگا لیا، جگہ لے لی۔ شیراز صاحب جب ثنا خاں آغاز کرتا ہے، شروع کرتا ہے نعت پڑھنا، تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز اس کا ساتھ دے رہی ہے، کہاں تک ساتھ دے رہی ہے، جی، استائی بتا دیتی ہے، سنچائی بتا دیتا ہے، جی۔ تو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مقابلے میں زیادہ مرکیاں سر نہیں لگانے چاہیے، جتنی گنجائش ہو، ورنہ اگر ایک سر بھی بکھر گیا تو وہ پھر۔ جی ہاں، میں نام نہیں لوں گا ناظرین کرام، لیکن اگر میں نام لے بھی لوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک بڑے معروف ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے ثنا خواہ ہے، تو ہم نے ان کے نام کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پہ ان کا نام ہے آغا شیرازی، تو ہم نے ان کے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے آغا شیرازی عرف مرکی۔
کیونکہ وہ اتنی مرغیاں لیتے ہیں، اتنی جگہ لگاتے ہیں، اتنے پلٹے لگاتے ہیں، تو یہ اضافت جو ہے نا دراصل کبھی کبھی چیلنج جی کہانی میں جو گائکی کا عنصر ابھی آ گیا ہے نا، وہ بنا اگر ہم اپنے اساتذہ کو سنتے رہے ہیں یا تو نعت کے جو لفظ ہوتے ہیں نا جو کہا جاتا ہے جی وہ اگر کلیئر سمجھ میں نہ آئے نا، بہت جگہ رہتے ہیں اب ایک لفظ کو آپ اتنا گھما دیں کہ اس کے صوتی تاثر ہی الگ ہو جائے کچھ، تو یہ ذرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے اب ججز کی بھی بڑی مشکل ہے نا. جی بچہ سیدھا پڑھے تو کہتے ہیں ہاں کچھ کمال نہیں ہوا، نہیں کہ بھائی یہ تو دیکھو مقابلے میں کچھ ذرا کچھ بہتر کر کے آنے سر. اب بچہ سیدھا پڑھے تو مشکل میں، جگہ لے تو مشکل میں، بچے کیا بات ہے. تو جگہ وہی لینی چاہیے جس جگہ پہ آپ پورے آ سکیں، اور اضافت میں اگر آپ نے کوئی جگہ یا ملکی یا کوئی پلٹا لگایا تو بسا اوقات یہ چیلنج بھی ہوتا ہے اس اوریجنل پڑھنے والے کے لیے کہ کیا معاذ اللہ کفر نباشت خاکم بدان اس نے صحیح نہیں پڑھا تھا اور آپ اسے صحیح کر رہے ہیں. جی بیٹا بسم اللہ کیجئے. جی بسم اللہ. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. سب روزے پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے. اور ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد شبریز. آپ تشریف لائیے. میں سعدیہ آپ کی جانب رخ کروں گا اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح کا کلام اس بچے نے پڑھا، آپ ایسے کلام کے انتخاب کو اور اس کی ادائی پر کیا کہیں گے؟ مائک لیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعت مقابلے میں تو جب بھی ہم آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اچھے شعراء کرام ہوں اور اچھے اشعار ہوں، اور وہی آپ والی بات کہ اتنی مرخیاں بھی نہ ہوں کہ آپ اپنی ہی جگہ سے ہٹ جائیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، تو گلا دیکھ کر نعت کی سلیکشن. کیا بات، اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات. جی محمد شبریز. ورحمۃ اللہ. جی بیٹا بسم اللہ. یوں ذہن میں جما لے رسالت سما گیا میرا جہان فکر و نظر
जगमगा गया यूं ज़हन में जमाले खुल्क़ अज़ीम उसवाए कामिल हुजूर का खुल्क़ अज़ीम उसवाए कामिल हुजूर का आदाबे ज़ीस्त दोनों जहां को सिखा गया। नताइज मेरे पास आया चाहते हैं, मैं तमाम मुनसिफ़िन ज़ी वक़ार से ये इल्तमास करूँगा कि वो अपने मुरतब करदा नताइज मुझ खाकसार तक पहुँचाएँ और अददी एतबार से क्या शुमार दिया गया है, किस नाम को, वो वाज़े हो जाए और फिर उसका जो कुल मीज़ान है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना दूँ ताकि ये वाज़े हो जाए कि आज के पहले सेमीफ़ाइनल में वो कौन से दो खुशनसीब हैं जो मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्वान ठहराते हुए अगले मरहले यानी फ़ाइनल के लिए मुंतखब हो गए हैं। आज उन दोनों नामों का ऐलान करने से कबल मैं चाहूँगा नताइज मुझ तक आ जाए और मैं चाहूँगा सादिया जी आपके भी आ जाए और बहुत ज़रूरी है कि सादिया आपकी जानिब से बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़राना अक़ीदत के दो अशार हों और यकीनी तौर पर आप कल भी हमारे साथ होंगी अगले सेमीफ़ाइनल में भी और हम चाहेंगे कि आपकी खूबसूरत आवाज़ को हम हदिया करें बारगाह रिसालत में। जी अता की विरासत है सखा उनकी विरासत है नबी के हैं ये घर वाले अली के हैं ये घर वाले वफा इनकी विरासत है अता इनकी विरासत है सखा इनकी विरासत है जनाबे आमना ज़ैनब खतीजा सैयदा ज़हरा जनाबे आमना ज़ैनब खतीजा सैयदा ज़हरा फरिश्ते हैं गवाह लोगो हया इनकी विरासत है फरिश्ते हैं गवाह इनके हया इनकी विरासत है पढ़ो तत्हीर की आयत तुम्हें मालूम फिर होगा
تمہیں پھر معلوم ہوگا دھلی ہے جو طہارت میں، دھلی ہے جو طہارت میں، ردا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ جی بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ، بلکہ میں تو آپ کی آواز کو کل جو ہے وہ یہاں مس کر رہا تھا کہ اگر آپ سے وہ نغمہ ہم چاہتے کہ سنتے کہ اے راہ حق کے شہیدوں، تو کیا ہی بات ہوتی۔ کل ہم نے شہدائے وطن کو جو ہے ٹریبیوٹ کیا تھا۔ خوبصورت آواز خدا تعالیٰ نے آپ کو عطیہ کیا، اور آپ نے اس آواز کو وقف کر رکھا ہے مدحت محمد و آل محمد کے لیے۔ یہ بڑا انعام ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ آپا آواز تو عطا ہے رب تعالیٰ کی، لیکن اب اس کا استعمال کہاں آپ کر رہے ہیں، یہ ہے کمال، یہ کمال ہے۔ تو نتائج میرے سامنے آ چکے ہیں آپا، آپ سے توفیق ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہاں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، توفیق ہے، اس کا فضل ہے، امر ربی ہے، اور اس کی منشا کے بغیر نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے سامنے جو نتائج ہیں، نتائج کے مطابق ایک دو بات میں بچے، کہوں گی جی جی کہ آج سب بچوں کا انتخاب کلام بہت اچھا تھا۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا دیکھیں، ایک بچہ جو ہے وہ تو بالکل واضح طور پر نتیجہ اس کا واضح ہے، اور جو دو بچے ان میں سے ہم جو ہے وہ آدھے نمبر کے فرق کے ساتھ دو بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ فیصلہ دیں کہ آدھے نمبر کی بنیاد پہ بھی اگلے بچے کو جانے دیا جائے تو میں دو بچوں کے نام اناؤنس کر لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے جانے دینا دو چاہیے، کو جانے دینا، ٹھیک ہے نا؟ جو دوسرا بچہ ہے اس کا آدھے نمبر کا فرق ہے، اس کا حق ہے، جانے ہی دو ہے۔ اگر آپ دوبارہ پڑھوانا چاہیں تو ہم دو بچوں کو، بالکل وہ حق ہے اس کے بچے، اس کا حق ہے، ٹھیک ہے جی، بہت درست۔ تو آپ کی اجازت سے میں یہ نتیجہ پڑھ رہا ہوں۔ آج کے مقابلے میں چوتھے نمبر پہ جو بچہ ہے وہ ہے محمد حسیب۔ محمد حسیب آ جائیے، آپ آج کے مقابلے میں چوتھے نمبر پہ ہیں، اور اس کے بعد جو آج کے مقابلے میں تیسرے نمبر پہ ہیں ان کا نام ہے شبریز۔ شبریز آج کے مقابلے میں تیسرے نمبر پہ ہیں۔ چنانچہ واضح ہوا کہ باقی ماندہ دو نوجوان آگے جائیں گے، اور شبریز کے اور اسد طاہر کے درمیان میں آدھے نمبر کا فرق ہے۔ اسد طاہر آئیے، اور آپ جو ہے وہ اگلے مرحلے کے لیے منتخب قرار پائے ہیں۔ ساتھ ہی آج کے مقابلے کے جو فاتح ہیں وہ محمد انس خلیلی ہیں، آپ کو مبارکباد، اور ساتھ ہی ساتھ اسد طاہر آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ دونوں جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ اور باقی جو دو ہیں ان کے لیے یہ کم اعزاز نہیں ہے کہ آپ تیسری مرتبہ آن ایئر نعت پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب نے آپ کو اپنی مدحت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ یہ میں آپ کو سند دے رہا ہوں، آپ کو قبول کر لیا ہے کہ بار بار آپ کو نعت پڑھنے کا شرف مل رہا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مقابلوں میں جو فاتحین ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ بنا پاتے ہیں، لیکن آپا آپ کی تائید چاہوں گا، بہت سارے مقابلے میں رہ جانے والے جو رنر اپ ہوتے ہیں وہ بعد میں بڑا نام پیدا کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ ان کے اندر جو جستجو کی ایک خاص لو جلتی ہے، اس کی جد و جہد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مقابلے تو بس لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا، اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال نے آپ کے لیے کہا تھا۔ میں آپ کو دونوں ایک مرتبہ پھر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے ساتھ دھمتل سویٹس کے، معروف سویٹس کے اور مغلیہ کے کچھ تحائف جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آج مدت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عنوان پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن پیغام یہ ہے کہ اگر جگر کے لہو کا آخری قطرہ بھی ایندھن بنا کر اس چراغ میں ڈالنا پڑا جہاں سے لو جلا کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم اظہاریہ دینا چاہیں تو انکار نہیں کریں گے۔ یہ حیات 1000 بار ملے، 1000 بار ہم حرمت رسول پر قربان کر دیں گے، اور حرمت رسول ہمارا شعار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جزو ایمان، ہم اسے کل ایمان جانتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ مرحبا